السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہماری بد نصیبی کی علامت ہے۔ قرآن جب نازل ہوا اس وقت سے لے کر جب تک مسلمان کا اس سے تعلق رہا مسلمان عزت و افتخار کی زندگی بسر کرتا رہا۔ جب تک مسلمان کہلانے والے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے رہے تک ساری کائنات کی قیادت مسلمان کے ہاتھ میں رہی۔ جب تک قرآن کو ایک مکمل ضابطۂ حیات سمجھ کے اس کے نفاذ کی کوشش کی جاتی رہی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آسمان سے نازل ہوتی رہیں۔ جوں اس سے تعلق ٹوٹتا گیا جوں اس سے دوری ہوتی گئی اللہ کی رحمت مسلمان سے منہ موڑتی رہی، اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اس قرآن کے آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ترغیب دلاؤ، تحریص دلاؤ، طاقت دو، محبت اور پیار سے سمجھاؤ۔ کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اس کو سمجھانے کے لیے سختی کی ضرورت ہو تو وہ بھی کر لو، لوگوں کو اس طرف مائل کرو کہ لوگ اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، اس لیے کہ آنے والی تمام کتابیں اس سے پہلے انسانیت کے لیے رحمت کا سبب تھی، اور جو ان تمام کتابوں میں رہنمائی پائی جاتی تھی قرآن میں اس کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ آنے والے حالات کی جھلک بھی انسان قرآن میں دیکھ سکتا ہے، اگر عقل ہے، شعور ہے، اتنا فہم ہے، ادراک ہے تو آئے گی۔ اس لیے میرے محبوب تیری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کے نفاذ کی کوشش کرو، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کرو، لوگوں کو اس طرف ترغیب دلاؤ، انہیں بتاؤ کہ 1,24,000 انبیاء آنے کا ایک سبب تھا، وہ ضرورت تھی انسانوں کے لیے تاکہ انسان حقیقت سے آشنا ہو سکیں، اس زندگی اور اس زندگی کے متعلق سوچ و بچار کر سکیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو خوب نبھایا، یہاں تک کہ آخری وقت حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں کو شاہد بنایا کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اللہ کے نبی کما حق کا ہو آپ نے پہنچا دیا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا اللہم اشہد، اللہ اس پہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تیرا قرآن، تیرا فرمان، تیری تعلیم، انسانوں کے لیے بنایا ہوا دستور، قانون انسانوں تک پہنچا دیا ہے اور انسان اس پہ گواہ ہے۔ اپنے سر پہ اس دستور کو رکھا مسلمانوں نے، آگے چلے، راستہ ملتا گیا، یہاں تک کہ آج ہم خوش نصیبی سے کچھ نہیں تو کلمہ طیبہ تو پڑھتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی محنت کا سبب ہے کہ وہ یہ لے کے ہم تک پہنچے کہ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالو، اس کو اپنا اوڑھتا اور بچھونا بناؤ، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اس کو پیش نگاہ رکھو، اس سے نگاہ ادھر ادھر نہیں ہٹانی۔ اگر اس سے نگاہ ادھر ادھر ہٹ گئی تو تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ بس سوالات نہیں کرنے، چونکہ چنانچہ نہیں کرنا، جو میں کہتا ہوں اس پہ نگاہ رکھنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں جب کوئی بات کہہ دیتا ہوں تو پوچھ تاپ نہ کیا کرو، اس لیے کہ میری بات کہہ دینا تمہارے عمل کرنے کے لیے فرض ہو جاتی، زیادہ اس کے متعلق سوالات نہ کرو، جس طرح سامنے آ گیا کر دو، اس لیے کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ بڑے سوال کیا کرتی تھی، اور سوالات کے بعد پھر انبیاء کی سرتابی، سرکشی، نافرمانی۔ اور جب انسان اپنے نبی کے احکامات، اس پہ آنے والی کتاب کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی ندائے عتاب کا شکار بن جاتا ہے، تباہ ہوگی قوم۔ جو کہتا ہوں اس پہ عمل کرو، جس سے روکتا ہوں اس سے رک جاؤ۔ قرآن کا واضح حکم اور رحمت کائنات کا واضح ارشاد، انسان تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ کتاب اللہ کو پیش نگاہ نہ رکھے، اس کی زندگی کا ہر رخ اللہ کی رہنمائی کے مطابق نہ ہو، اور جو کتاب اللہ کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کو اپنی حفظ جان نہیں بناتا، صحیح مومن نہیں بنتا۔ یعنی یہ آج مسلمان کی بد نصیبی ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کی رہنمائی یہ ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اس کو اپنی زندگی کے لیے لاہ عمل بناؤ، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے، دیکھو جی یہ باغی ہے۔ یعنی قرآن بیان کرنے والا، قرآن کے احکامات بیان کرنے والا، قرآن کے دستور کی دعوت دینے والا، اس کے لیے جد و جہد کرنے والا باغی، اور مسلمان کہلا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا گہنا گلے میں پہن کے
ایک آدمی اس سے بغاوت کرتا ہے تو وہ امن کا پرچار کر، امن قائم کرنے والا، انسانیت کا محبت کرنے والا اور صحیح قیادت کا حقدار۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب قرآن کے بھیجنے کا ایک سبب ہے، اگر اس سبب کو پورا نہ کیا جائے، اس مقصد کو پورا نہ کیا جائے، اس مطلب کو پورا نہ کیا جائے تو قرآن پہ ایمان لانے کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس بات سے روک نہیں سکتی۔ تخت عرش پہ بننے والے تمام قوانین، تمام دستور اگر قرآن اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے فرمان کے آئینہ میں ہے تو چشمے ماں روشن دل مشاد۔ اگر اس سے ہٹکے ہیں، کوئی بھی نظریہ حیات ہو، کوئی بھی نظام ہو، ہم پائے نفرت سے ٹکرا دیتے ہیں اس کو، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے نا تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا انحکم بینہم بما انزل اللہ، فیصلے کر اس کے مطابق میرے محبوب جو اللہ نے اتارا ہے۔ ولا تتبع اہواہم، جو لوگ اس میں کمی بیشی چاہتے ہیں نا، جو لوگ کچھ داخل کرنا چاہتے ہیں، کچھ خارج کرنا چاہتے ہیں، کہ نہ مانو۔ جو تمہیں ترغیب دلاتے ہیں کہ احکامات خداوندی سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرو، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ واحذرہم، ان سے ڈرتا رہے، خیال رکھ، بچتا رہے اس سے، ان یفتنوک، کہ کہیں تجھے یہ فتنہ میں نہ ڈال دیں، ام بازی ما انزل اللہ علیک، قرآن کے احکامات میں کسی حکم کے سلسلہ میں۔ قرآن تو واضح کہتا ہے کہ دستور قرآن اور شارع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہٹ جائے، ان سے دور ہو جائے، اس سے اعراض کرے تو وہ ایسا قابل نفرت شخص ہے۔ میرے محبوب اس کا خیال رکھ، اس سے بچتا رہے۔ شان نزول مختلف مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہود نے سازش کی رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے خلاف کہ پتہ تو چلنا چاہیے جس شخص پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جس کو دستور ملتا ہے اپنی قوم کے لیے اور وہ قوم کی رہنمائی کرتا ہے اس دستور کے مطابق، دیکھتے ہیں کہ محمد پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اصل سے کیا واقعی محمد اس کے پابند ہیں کہ منہ زبانی؟ علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ بہت سارے ان کے سردار علماء اکٹھے ہو کے نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں احساس ہے آپ اللہ کے نبی، لیکن ہم آپ کو مانتے نہیں۔ مان سکتے ہیں، یعنی شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو محمد رسول اللہ پہ دستور قرآن کے خلاف ہوا ہے، دستور اللہ کے خلاف ہوا ہے، وہ یہودیوں کی طرف سے۔ ہم علماء ہیں، رئیس ہیں، سردار ہیں، ہماری لوگ سنتے ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں، بڑے ہیں، ہم ایمان لا سکتے ہیں، لیکن ایک ہماری شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ قوم سے ہمارا یہ اختلاف ہے،
اور اس اختلاف میں ان کی بات سے احساس ہوتا ہے کون حق پہ. یہ سردار، لیڈر، قائد، علماء، فضلاء نہ حق ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم فیصلہ ہمارے حق میں کر دو تو ہم اگر تم پہ ایمان لے آئیں گے تو ساری قوم ایمان لے آئے گی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی. اگر یہاں سے کچھ نکل سکتا ہے تو وہ حق، باطل اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا. کونین کے آقا نے ان کی اس خواہش کو ٹھکرایا تو آسمان سے قرآن اتر آیا. انحکم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم. ان کا یہ کہنا کہ تمہارے قرآن سے بغاوت کی بنا پہ اسلام میں یہودی داخل ہو جائیں گے، قوم داخل ہو جائے گی، یہ قوم گوارا نہیں، یہ سردار گوارا نہیں، یہ لیڈر گوارا نہیں، یہ علماء گوارا نہیں. ایک بات پیش نگاہ رکھو کہ انحکم بما انزل اللہ، فیصلہ وہ جو اللہ کے دستور کے مطابق ہو. جو اللہ کے دستور سے ہٹ کے ہے وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، باغی بنا دیتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ وہ کیا جو قرآن کہتا ہے. اور یہی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب فیصلہ قرآن کے احکامات کے مطابق کرو، دستور یہ ہے تمہارا، قانون یہ ہے تمہارا، اس کے تحت تم نے زندگی بسر کرنی ہے. اپنے معاشرہ میں، اپنے لوگوں میں، اپنے افراد میں قرآن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور زندگی بسر کرنا ہے تو قرآن کی رہنمائی کے مطابق، اس سے ہٹ کے نہیں. یہی نہیں ہے بلکہ ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ہم نے یہ قرآن جو اتارا ہے نا حق، سچ ہے. سبب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں انسان، ایمان لانے والے لوگ اپنی زندگی قرآن کے تحت وابستہ کریں، اس سے وابستہ کریں اور اس کے احکامات کے مطابق بسر کریں. سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن بنانے والا، قرآن کا قانون دینے والا، قرآن کا دستور دینے والا انسان کو تخلیق کرنے والا ہے. اور انسان کی فطرت کو جس طرح اللہ سمجھتا ہے کائنات میں کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اس لیے انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس ما اراک اللہ. فیصلہ وہ کرنا ہے، قانون وہ نافذ کرنا ہے جو میں نے قرآن میں اتار دیا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما. جو بغاوت کرنے والے ہیں میرے محمد ان کو لفٹ نہیں کرانی. ولا تکن للخائنین خصیما. خیانت کرنے والے، یہ خیانت کرنے والے کون ہیں؟ دستور القرآن سے بغاوت، قرآن کی رہنمائی سے بغاوت، قرآن کے نفاذ کی ذمہ داری سے بغاوت کرنے والے. ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اگر وقت آ جائے تو ان لوگوں کی بات نہیں کرنی، سننی نہیں. یہ لوگ کون ہیں جو آپ کہتے ہیں یہودی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہو، مان لیتے ہیں. بدھ پرست آپ اپنی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی نرمی کر لو، چلو کچھ نہیں تو ہمارے آباء و اجداد کے دین کے مطابق جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کے لیے نرمی اختیار کر لو. منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرمی پیدا کر لو. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب نہیں. مکے کے کافر آئے
چچا کو کہا تھوڑی سی نرمی، ارشاد فرمایا چچا کائنات کی ہر چیز قبول ہے لیکن دستور القرآن سے اعراض منظور نہیں۔ اللہ نے ذرا بھی نرمی رکھنے کی اجازت نہیں دی محمد رسول اللہ کو۔ لوگ آئے، اللہ کے نبی ہم پہ چوری کا الزام لگ گیا ہے، آپ کو علم ہے کہ ہم بڑے مومن ہیں، کانت ہیں، مسلمان ہیں، صحیح نمازی، پرہیزگار، شب زندہ دار، اور چوری کا الزام لگ گیا ہے۔ تھے تو وہ بھی مسلمان اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی ہاتھ میں بیعت کرنے والے۔ ناراضگی اختیار کی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتادہ بن نعمان کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ہاں گیا، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی فلاں قبیلہ ہے، ان کے لوگوں نے ہماری چوری کر لی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یوں ہی الزام رکھ دیتے ہو، ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ مسلمان لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے نزدیک مسلمان ایماندار کہلانے لگا، چور تو ہو ہی نہیں سکتا، الزام رکھتے ہو۔ قتادہ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، کہا کاش میں اس مال و زر کا ذکر ہی محمد رسول اللہ کے پاس نہ کروں، لیکن پریشانی یہ تھی کہ اسلحہ بھی ساتھ تھا، جہاں سے مال و زر کی چوری ہوئی ہے اسلحہ بھی چوری ہوئی۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان سے میں بڑا پریشان ہوں۔ آسمان سے جبریل آئے اور آ کے کہا میرے محمد اللہ کہتے ہیں انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اللہ نے قرآن میں جس انداز سے فیصلے کا حکم دیا ہے، میرے محبوب فیصلہ یوں کرو، ان کی سن کے کچھ مومنوں کے دل کو دکھا دینا میرے محبوب یہ اچھا نہیں ہے، جبکہ حقیقت بھی یہ تھی کہ وہ چور تھے، اپنی چوری کو چھپانے کے لیے عالم فاضل بنے، رہنما بنے، مومن بنے، اسلام کا اظہار کیا، نماز کو پیش کیا، اتقاء کو پیش کیا، اور ان لوگوں کو پریشان کر دیا جن کی چوری کی تھی ان لوگوں نے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری واپس دلائی، انہی سے نکلی، واپس دلائی، لیکن اللہ کے فرمان کو ہمیشہ پیش نگاہ رکھا۔ بڑا قبیلہ، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، اللہ کے نبی ان کی عورت کے ہاتھ قطع نہ کیجئے، ان کے ہاتھ نہیں ناک کٹ جائے گی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کچھ کٹ جائے، یہ فاطمہ خزیمی ہے، عدل یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، دستور القرآن یہ ہے، جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، وہ بنو خزیمہ کی بیوی عورت ہو یا محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کاٹ دو اس کے ہاتھ۔ قرآن نے یہ دستور دیا ہے، اور یہی نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرے محبوب جو تیری بات نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ تجھے حکم ہے علیکم بما انزل اللہ، فیصلہ کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اگر کوئی تیرا حکم نہیں مانتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو تو فیصلہ کر دے، جو تو کہہ دے، جو تیری زبان سے نکل جائے، اگر کوئی اس کو خوشی سے قبول نہیں کرتا، چاہے اس کے خلاف ہی ہو، اگر وہ خوشی سے قبول نہیں کرتا، میں تیرا اللہ کہتا ہوں کہ وہ مومن ہی نہیں۔ خطرناکی کا اندازہ کریں، یہاں ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہم زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ان کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کی مدد اور تائید کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ کبھی خیال نہیں کیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ علیکم بما انزل اللہ، اللہ کے نبی کو کہا
کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغ عنی، مجھ سے وہ چیز لو جو اللہ نے میری طرف اتاری ہے، اور لوگوں تک وہ پہنچاؤ۔ دستور القرآن میں بیان کرتا ہوں، تم سنو، اور جب اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میرا فریضہ قرار دیا ہے، میں قرآن کا نفاذ کروں، شریعت قرآن لوگوں کے سامنے رکھوں، دستور قرآن کے مطابق خود بھی زندگی بسر کروں، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دوں، قرآن کا نفاذ کروں۔ اگر میں نہ ہوا تو تمہاری ذمہ داری ہے قرآن کا نفاذ کرو۔ اتبع جو اللہ نے کہنا ہے، انحکم بما انزل اللہ، اللہ کے نبی کو مخاطب کیا ہے، اور اس سے مراد ساری وہ قوم ہے جو برسر اقتدار آتی ہے۔ اور اگر ہم ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لاتے ہیں جو قرآن سے دور ہیں، قرآن کے معنی و مفہوم کی تو دور کی بات ہے، ان کو ویسے ہی قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ ہمارے سروں پہ سوار ہے۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا نہیں کہ پچھلے الیکشن میں سوالات ہوتے ہیں ان سے، کسی سے کہا کہ سورۃ فاتحہ سناؤ، اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ سورۃ فاتحہ قرآن کی کون سی سورت ہے، اور یہ ہم پہ مسلط ہیں، کہتے یہ ہیں کہ دستور ساز اسمبلی، قرآن کی موجودگی میں کسی اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دستور قرآن، نظام رب کا، زمین رب کی، نفاذ اس کا، اور کسی دستور کا نہیں، اور کسی قانون کا نہیں، اور کوئی نظریہ حیات نہیں، بغاوت ہے قرآن سے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، جو تیری بات نہیں مانتے، قرآن کو دستور العمل نہیں سمجھتے، جو اس کو نفاذ کی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، اور جس بات کا تو فیصلہ کر دیتا ہے قرآن کے مطابق، وہ فیصلہ سن کے اپنی جبین پہ بل ڈالتے ہیں، میرے محبوب پیغام دو ان کو کہ اللہ تمہیں مومن تصور نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے، ایک انصاری سے اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا ہے؟ جہاں سے پانی آ رہا ہے اس سے پہلے زمین عبداللہ بن زبیر کی آتی، اس کے بعد اس انصاری کی۔ عبداللہ کو کہنے لگے کہ پانی میرا بھی حق ہے، کہا ہاں تیرا بھی حق ہے، لیکن حق کے فائق میرا ہے، میری زمین پہلے آتی اور میری زمین اونچی ہے، اگر اپنی زمین کو پانی دیے بغیر میں تجھے پانی دے دوں تو پھر میری زمین کو تو پانی لگے گا ہی نہیں، اس لیے پانی لگا کے تمہیں دوں گا، نہیں میں بھی لوں گا تم بھی لوگے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے نبی یہ زبیر میرا حق مار رہا ہے، میرے حق کا پانی 20 سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے پوچھا کہ کیوں بھائی اپنے بھائی کا حق مار رہے ہو؟ اللہ کے نبی نہیں، یہ کہتا ہے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات نبی رحمت محمد رسول اللہ کے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چلو اچھا یہ کرو، جب تجھے تیرا باغ اتنا پانی لے لے جس سے تیرے باغ کے پھل کو نقصان نہ پہنچے تو بھرپور لینے کی ضرورت نہیں، اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے حضور، حالانکہ یہ ہر ذمہ دار سمجھتا ہے کہ اپنی کھیتی کو یوں کوئی نہیں چھوڑتا کہ جتنے پانی کی ضرورت ہے اس کو پیش نگاہ نہ رکھے، بس اس کو صرف پانی کی جھلکی دے دے، یہ کوئی ذمہ دار نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ زبیر دے دو اس کو پانی، ٹھیک ہے اللہ کے نبی کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا نا، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔
حدیث میں ہے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کی جبین نیاز پہ بل پڑ گئے. ارشاد فرمایا زبیر جب تک تیری کھیتی بھر نہ جائے، جب تک تیرا باغ بھر نہ جائے، تب تک اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں. حق تیرا ہے، یہی فائق ہے، یہی رب کہتا ہے، یہی دستور ہے. اب میں نے تو اس لیے کر دیا کہ تیرا مسلمان بھائی ہے، تیرا باغ پانی سے بھرتے بھرتے اس کی کھیتی کو نقصان نہ پہنچے. تعاونوا علی البر والتقوی، اس کو بھی دے دو. حق تیرا تھا، تیری کھیتی کما حق کا ہوں، پانی وصول کر لیتی تب اس کا حق بنتا ہے. تیرا کھیت اونچا ہے، اس کا کھیت نیچا ہے، پانی برابر جائے تیرے کھیت کو نہیں ملتا، اس کو ملتا ہے، اس لیے پورا اپنا کھیت بھر لو. رحمت کائنات محمد الرسول نے ارشاد فرمایا، آسمان سے جبریل کی آیت لے گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. پہلے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت ہونے کا سبب اور ثبوت دیا. کہا اتنا روک لو جس سے تمہاری کھیتی کو نقصان نہ پہنچے، جب اس کی سیراب ہوگی تم بھی کر لینا. لیکن جب اس نے نہیں مانا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی بات کی کہ تیرا حق ہے، اپنا حق وصول کر کے پھر اس کو اس کا حق دے دو. قرآن کا یہ فیصلہ ہے. قرآن کہتا ہے حقدار کو اس کا حق دو، اس کا حق چھینو نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات تھی. ارشاد فرمایا یہ پانی لیتا رہا، اس کی پانی کھیتی کو نقصان نہ پہنچ جائے. فرمایا تم مسلمان ہو، مومن ہو، اپنے مومن بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ، جب تیری کھیتی بچ جانے کے قریب پہنچ جائے پانی سے تو اس کو پانی دے دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور سچ کا فیصلہ کیا. ایک مسلمان نے ٹھکرا دیا، اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج کے قرآن نازل کر دیا کہ یہ تو حق کی بات ہے جو محمد رسول اللہ نے کی ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ میرا کہنا ہے، تم اس سے بغاوت کرتے ہو. اور حق یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو پورا دیا جائے. کوئی بھی کائنات میں نظریہ ایسا نہیں، کوئی بھی قوم ایسی نہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اپنا مکمل حق لینے سے پہلے دستبردار ہو جائے. وہ تو محمد رسول اللہ کے فرمان پہ دستبردار ہو. اور ابن ابی عتی میں ایک روایت سیدنا فاروق اعظم کے متعلق آتی، یہی تو انصاری اور یہ مہاجر اپنا یہی کیس لے کے آتی ہیں. ابن ابی عتی میں یہ روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے جو میں نے پہلے بیان کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ابن ابی عتی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے نا، اللہ کے نبی ہمارا فیصلہ کر دیجیے. اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا. کہنے لگا کہ یہ آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا. کیوں؟ ٹھیک نہیں ہے. پر تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میرا فیصلہ میں چاہتا ہوں ابی بکر سے ہوئے. جاؤ ابی بکر کے پاس. ابی بکر کے پاس چلے گئے، دونوں نے بات سنائی. ابو بکر کہتے ہیں جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے نا، فیصلہ وہی صحیح ہے، میرا بھی فیصلہ یہی ہے. باہر نکلے، کہنے لگا ابو بکر کی سمجھ میں بھی نہیں آیا، تم کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے فاروق کے پاس چلتے ہیں. ایک روایت میں یہودی کا ذکر آتا ہے، لیکن ان روایات میں یہودی کا ذکر نہیں، دونوں مسلمانوں کا ذکر ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ فیصلہ رکھا. غور کرنا ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں نتیجہ اس کے آئینے میں دیکھنا ہے. اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا ہے. کیوں بھائی؟ ہاں جی، اللہ کے نبی نے تو یہی کیا ہے. اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اس کا گلا کاٹ دیا. کوہرام بپا ہوا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا. ابن عدی کی روایت ہے کہ وہ شخص بھاگتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
عمر اس کو قتل کر دیا ہے، مجھے خوف تھا میں بھاگ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن کو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، مومن کو عمر قتل نہیں کر سکتا، کر دیا اللہ کے نبی۔ بلایا عمر، اللہ کے نبی مجھے تو یہ گوارا نہیں، آپ کا جو دل چاہتا ہے فیصلہ کریں۔ آسمان کا دستور کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قتل کا بدلہ قتل، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دو۔ قرآن یہ کہتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ چودھری کے کسی لاڈلے نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ 2-3 غلام خرید کے دے، چلو ان غلاموں کو قتل کر لو۔ قرآن کہتا ہے یہ نہیں، جس نے کیا ہے وہ۔ لوگ آئے، حضور ہمارا بیٹا، حضور ہمارا بھائی، حضور ہمارا باپ، ہم تو انتقام لیں گے عمر سے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اللہ کے نبی پریشان ہیں۔ عمر نے پریشانی دور کی، عرض کیا اللہ کے نبی میں نے اپنا کام کیا ہے، آپ اپنا کام کریں، قرآن کے دستور پہ داغ نہیں آنا چاہیے۔ دو حکم پھانسی کا، تلوار سے گلا کاٹ دو، یہ گلا حاضر ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ابھی کوئی کلمہ نہیں اتارا کہ جبریل آ گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ میرے محبوب عمر کو مومن کے قتل میں قتل نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ مومن ہے ہی نہیں، اس لیے یہ محمد کا فیصلہ نہیں مانتا، دستور القرآن نہیں مانتا۔ جو قانون محمد کا نافذ کرتا ہے، جو اس سے بغاوت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کائنات کے آقا یہاں نہیں، قرآن موجود ہے، نبی کا دستور موجود ہے، احادیث موجود ہیں، انصاف کے فیصلے موجود ہیں، ان سے بغاوت کر کے غیر کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کوئی بھی سزا دی جائے وہ بغاوت ہے قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے کہ لا یؤمنون، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، جب تم اس کے مطابق فیصلہ نہ کرو جو محمد لے کے آیا ہے تو کوئی مومن نہیں۔ گلے نہ پڑ جاؤ کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور یہی ہے، اور یہ کہنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کہ ہم ان کی زبان کاٹ دیں گے، زبان کٹ جانا گوارا ہے، محمد کے دستور کو نہ بیان کرنا گوارا نہیں، کریں گے۔ یہی ہے دستور قرآن کا، زمین رحمان کی، قرآن کا نفاذ، رب کا نفاذ، اور یہی اللہ کا پیغام لے کے محمد الرسول اللہ آئے ہیں جو اس سے بغاوت کرتا ہے۔ اللہ نفرت کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے، کبھی سنا ہے، کبھی پڑھا ہے؟ پرسوں اور ترسوں کی اخبار ہے کہ زرداری کہتا ہے کہ ملائیت کی یہاں گنجائش نہیں، پاکستان میں ملائیت کی گنجائش نہیں، اور بیٹا کہتا ہے کہ اور دین اور سیاست جدا جدا ہے، پاکستان میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا جی، ملائیت کے لیے گنجائش نہیں، ڈاکوؤں کے لیے ہے، چوروں کے لیے، بدماشوں کے لیے، لٹیروں کے لیے، قبضہ گروپوں کے لیے، ان کے لیے پاکستان میں گنجائش ہے، اور محمد کا نام لینے والوں کے لیے گنجائش نہیں۔ قرآن کا دستور کہنے والے اور پاکستانیوں سن لو، جب تک قرآن کو نہ اپنایا گیا، مصطفیٰ کی سنت کو نہ اپنایا گیا، سکون اور امن پاکستان میں آ ہی نہیں سکتا۔
نوٹ کر لو میری بات، سارے چور اچکے رل جائیں مل جائیں تب بھی نہیں ہو سکتا. ایک ہی سبب ہے امن کا، وہ محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور زرداری صاحب، اس پاکستان کی بنیاد قرآن ہے، اس کی بنیاد رحمان ہے، اس کی بنیاد مسلمان ہے، محمد مصطفیٰ ہے. جو اس کا باغی ہے اس کو پاکستان میں رہنے کا حق نہیں. قیادت کی گنجائش تو بہت دور کی بات ہے. اور یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب ملائیت کے خلاف بول رہے ہیں، نہیں، ان کے کھبے ہاتھ میں بھی ملا ہے اور سجے ہاتھ میں بھی ملا ہے. اور اب ملاقات کر رہے ہیں ملا سے. اگر اتنی ملائیت سے تمہیں نفرت ہے تو ان ملاؤں سے کیا ملاقاتیں کرتے ہو؟ دن رات فضل الرحمان تیرے ساتھ. اب تو طاہر الغازی کی دم پکڑے ہوئے اس کے پیچھے چل رہا ہے. کس ملائیت کی بات کرتے ہیں؟ اصل میں ملائیت کی بات نہیں، یہ قرآن کے باغی ہیں، محمد رسول اللہ کے باغی ہیں. اور ببانگ دوہل کہتا ہوں، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا گناہ کبیرہ ہے جو استہزاء اڑاتے ہیں. ملا تو تیرے ساتھ ہیں، تیری حکومت میں شامل ہوتے ہیں. ملائیت سے تجھے کیوں نفرت؟ تجھے ملائیت سے نفرت نہیں، تجھے قرآن سے نفرت ہے، تجھے دستور القرآن سے نفرت ہے، تجھے دستور مصطفیٰ سے نفرت ہے، اسے نہیں. اور یہی نہیں بلکہ یہ بات اللہ کا قرآن کہتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. کافر اعتراض کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. اللہ نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ملال دیکھا تو ارشاد فرمایا، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تجھے نہیں جھٹلاتے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تجھے جھٹلاتے نہیں، یہ تو قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں. تو ملائیت سے بھاگی نہیں، تو قرآن کا بھاگی ہے. تو نے دستور القرآن پہ اعتراض کیا ہے، اس لیے کہ ملا کرے یا نہ کرے اس کے ساتھ یہ وابستہ ہو گیا ہے کہ یہ قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں. اور قرآن کی بات کرنا، محمد رسول اللہ کی بات کرنا تو کافر کو ناراض کرنا ہے. اور کافر کی توجہ سے، اس کی نگاہ رحمت سے یہاں کرسیاں بانٹی جاتی ہیں، باریاں لگتی ہیں. کبھی نواز شریف آ گیا، کبھی زرداری اینڈ کمپنی آ گئے، کبھی اگر ہو سکا تو عمران آ گیا. یہ پاکستانیوں کے ووٹ سے کب بنتا ہے؟ یہ ان کی بنا پہ بنتا ہے. اور یہ کبھی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے. یہ چاہتے یہ ہے کہ جیسے بھی ہو کافر ہم سے خوش ہو جائے، اس کو پتا چل جائے کہ اگر ان کو ملے گا تو پھر دستور قرآن کا نفاذ نہیں ہوگا، اگر انہیں حکومت نہ ملی تو کوئی دستور القرآن نافذ نہ کر دے. تو جب قرآن نافذ ہو گیا کہیں، تب یہ جمہوریت بیچاری لونڈی یورپ کی کہاں نظر آئے گی؟ قرآن کی موجودگی میں، دستور مصطفیٰ کی موجودگی میں کائنات کا کوئی دستور نہیں چل سکتا. تمام دستور نظام مصطفیٰ سے اخذ کیے ہوئے ہیں. اگر میرے آقا محمد رسول اللہ کی رہنمائی نکال دیا یورپ کے قانون اور آئین سے، وہ بھی ایک ردی کا ٹکڑا بن جاتا ہے. یہ تو بد نصیبی ہے کہ ہمارا تھا لے گئے وہ، اور اب وہ اپنی مرضی ٹھوس رہے ہیں. یہی اللہ کہتے ہیں، یہی اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ کو کہا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قرآن کا نفاذ کرو. قرآن کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو ان کو ماننے والے، ان کو سلام کہنے والے، ان سے بھیک مانگنے والے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، دستور القرآن کی ضرورت نہیں ہے. اور بد نصیب مسلمان ایسے حکمران آنے والوں کو ووٹ دیتا ہے، ان کی جھولی بھرتا ہے. یہ دیکھو میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اپنی سوچ فکر فہم کے مطابق کہتا ہوں، خاص ان لوگوں کے لیے، باپ بیٹے کے لیے. اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، اور اسلام کے نفاذ سے کوئی محبت نہیں. تو لوگ تو ہے کہ مسلمان کہلاتے ہیں، ہمدردی نہیں. جو اللہ مسلمان سے چاہتا ہے وہ تصور نہیں. سینٹ میں ان کا چیئرمین ہے، پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے سینٹ میں، اس نے کہہ دیا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش میں
اسرائیل شامل ہے، امریکہ شامل ہے، بھارت شامل ہے، فوراً پیپلز پارٹی پکار اٹھی کہ نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے، یہ اس کے اپنے خیالات ہیں۔ ان کو پتا ہے اللہ کے بندے تو نے جن لوگوں پہ اعتراض کر دیا ہے اگر وہ ناراض ہو گئے تو پاکستان میں ہمیں کیا ملے گا؟ محض قرآن کی بغاوت، دستور القرآن سے بغاوت، اس لیے کہ جہاں قرآن نافذ ہو جائے، نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، وہاں چوروں ٹھگوں ڈاکوؤں کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ انہیں کون پوچھتا ہے؟ اور دینے والے جب ووٹ دیتے ہیں تو سوچتے نہیں، دو ووٹ ان کو، جتنا قرآن کی توہین ہوگی، جتنا آئین قرآن کی توہین ہوگی، جتنا دستور القرآن سے دوری اختیار کی جائے گی، وہ ووٹر قیامت کے دن اس کا جواب ضرور دے گا۔ کون ہے؟ اللہ جانے کون ہے، کون نفاذ یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ ووٹ حرام ہے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے جو لوگ ووٹ کو حرام کہتے تھے انہوں نے بھی یہ مرغی حلال کر دی ہے، بلکہ اب وہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں۔ تم چھوڑ کے پھر آگے ہو، ہم قیامت تک جمہوری نظام کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، قیامت تک۔ اور اگر کوئی اس گردن کو تن سے جدا کر لے گا یہ گوارا کر لیں گے، جمہوریت کو اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بغاوت قرآن کی، بغاوت محمد رسول اللہ کی، نظام قرآن، دستور قرآن کا، نظام مصطفیٰ کا، باقی سب لا یعنی بے معنی، بغاوت قرآن سے۔ جو ان کے لیے جد و جہد کرتا ہے اللہ کے قرآن کا جواب دینا پڑے گا قیامت کو، جو اللہ نے محمد رسول اللہ کی معرفت ہمیں پہنچایا ہے۔ اَنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ کسی قوم کی طرف نہ دیکھو، کسی دستور کی طرف نہ دیکھو، کسی قانون کی طرف نہ دیکھو، کسی نظریہ کی طرف نہ دیکھو، صرف اللہ کے قرآن کی طرف دیکھو۔ مولوی بھی نہیں، یہ نہیں ہے مولوی دے دیں گے، یہ بھی نہیں ہے، نکمے چار جہان کے دنیا کی دولت اکٹھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اسلام کی بات نہیں ہونی چاہیے، دین اور سیاست جدا جدا چیزیں ہیں، اور الو کے پٹھو ہندوستان میں چلے جاؤ، جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا نا وہ یہ کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پاکستان بنانے والے کہتے ہیں کہ دین کو سیاست سے جدا کر دو تو یہ چنگیزیت رہ جاتی ہے، یعنی قتل و غارت، تباہی و بربادی، بدماشی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دین جدا ہے، اسلام جدا ہے اور سیاست جدا ہے۔ نہیں جدا، جو ان کو جدا کرتا ہے اللہ اس کو قرآن سے جدا کر دیتا ہے، خود سے جدا کر دیتا ہے، محمد رسول اللہ سے جدا کر دیتا ہے، یہ جدا نہیں ہے۔ اور یہ تو کبھی بھی نہیں بن سکتے پاکستان کے۔ دولت کا حساب ان سے مانگو تو یہ چیختے ہیں، ان سے مانگو تو وہ چیختے ہیں، ان سے پوچھو کہاں سے کٹی گئی تو یہ چیختے ہیں۔ اور جو قرآن کے دستور کے تحت برسر اقتدار آتا ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہے، ایک عورت اس کو چیلنج کرتی ہے تو گر جاتا ہے۔ یہ صرف قرآن دے سکتا ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ کا فرمان دے سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ دیکھیں جی اسلام والے آ گئے، اسلام آ گیا تو ذمیوں کا کیا بنے گا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہوگا۔ دنیا عرش پہ کوئی قانون ذمی کے حقوق کا یوں محافظ نہیں جیسے محمد اور قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو لوگو، کوئی شخص کسی ذمی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ذمی کو دکھ نہ دینا، اس کو ظلم، اس پہ ظلم نہ کرنا، اس کی کمزور حیثیت سے فائدہ نہ اٹھانا، چھینا جھپٹی نہ کرنا۔ صحابہ خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی اس دنیا میں اپنے زیر سایہ بسنے والے کافر کو پریشان کرے گا، تنگ کرے گا، ظلم کرے گا، وہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا اس کے خلاف بطور وکیل کافر کا میں ہوں گا۔
کافر کا وکیل. میرے آقا کہتے ہیں قیامت کو میں ہوں گا جو ذمہ ہے میرے ملک کا اور اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس مسلمان کے خلاف قیامت کو میں کھڑا ہوں گا اس ذمہ کے حق میں اور اپنی امتی کے خلاف جھگڑا کروں گا. لا کوئی دستور جس دستور میں ذمہ کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے. تم تو ہر جگہ پر بدمعاشیاں کرتے ہو. اور قرآن کا دستور وہ ہے, یہ دستور ساز اسمبلیاں قانون صاحب, کیا بکواس ہے یہ. قرآن کی موجودگی میں کسی اسمبلی کی ضرورت نہیں. قرآن اٹھاؤ, اس کا نفاذ کرو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حق نہیں دیا قرآن کے احکامات میں مداخلت کرنے کا. اللہ سے درخواست کی جا سکتی, اللہ یوں کر دے, لیکن اپنے آپ نہیں. لما تحرم ما حل اللہ لک, تب تک ہی مرض ازواجک, کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تشریف لائے. ایک بیوی کے پاس اللہ کے نبی مغفر کی بو آ رہی ہے آپ کے منہ سے, اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ جیسا مقدس کون ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم خوشبو ہی خوشبو. اور اللہ کے نبی نے 3 چیزیں پسند کی ہیں, اس میں ایک ہے کہ مجھے خوشبو بہت پسند. دنیا کی 3 چیزیں پسند کی اللہ کے نبی نے, ایک یہ ہے کہ خوشبو بہت پسند ہے. اور اگر میں کہوں تو پھر آپ شاید ناراض نہ ہو جائیں کہ نہ آپ نہ آپ کی اولاد. اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی کو پسند ہے وہ نماز ہے. اور میں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور آج ان کو ماننے والے پڑھتے ہی نہیں, نہ وہ نہ ان کی اولاد. اور جاؤ سن لو چند خوش نصیبوں کے جو بڑی بڑی بیٹھک رکھتے ہیں نا, بڑے کہلاتے ہیں ہم کو, ان سے نماز سیکھو, نہ انہیں آتی ہے نہ ان کی اولاد کو آتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے دنیا میں یہ پسند ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ فرمایا مجھے دنیا میں خوشبو پسند ہے. بیوی کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی, پیاز سے آتی ہے, لہسن سے آتی ہے, اور کسی ایسی چیز نہیں, لیکن میں نے تو کچھ نہیں کھایا. دوسری بیوی کے پاس بھی آئے, اللہ کے نبی آپ کے منہ سے بو آتی ہے. سوچا تو کہنے لگے اچھا میں نے شہد پیا تھا, شاید مغفر کے پھول پہ مکھی بیٹھی ہو, اس نے اس سے رس چوسا ہو, وہ اس شہد میں شامل ہو. آج کے بعد میں نے شہد پینا ہی نہیں. اور میرے آقا محمد رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے, میرے اللہ کو یہ پسند نہ آئے. آسمان سے جبریل آئے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, تب تک ہی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کے پہنے پہ وہ حرام کر لیا جو اللہ نے حلال کیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول کہ اللہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں تجھ سے. دستور القرآن جو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے, اس کے قانون میں پسو پیش کرنا, مداخلت کرنا, میرا اللہ اپنے محبوب کی مداخلت نہیں پسند کرتا. کون؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر, انسانوں میں اگر کوئی اللہ کے بعد درجہ اور مقام رکھتا ہے وہ محمد کی ذات ہے. فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, اللہ میں معذرت چاہتا ہوں. یہ ہے دستور, یہ ہے قرآن, یہ ہے رہنمائی. جو اس سے بغاوت کرتا ہے اس کو ووٹ دینا حرام, حرام, قطعی حرام. اور جو اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے اس کو ووٹ دیا جا سکتا ہے. میں تو ووٹ دینے کا تو پہلے ہی میں قائل ہوں. صرف جمہوریت کے لیے ووٹ دینے کو گناہ سمجھتا ہوں, گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں. اس کو ووٹ دینا گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں. ووٹ کی بات نہیں کبھی کی. اور الحمدللہ ماشاءاللہ اب تو وہ بھی بزرگ آ گئے ہیں جو سب کچھ کا, جو جمہوریت حرام, ووٹ حرام, فلاں حرام, اب سب حلال. ہم تو بھائی پہلے ہی سمجھتے تھے, لیکن پھر کہتا ہوں جو قرآن لے کے آئے اس کو ووٹ دینا جائز ہے. جو محمد الرسول اللہ کا دستور لے کے آئے اس کی نفاذ کے لیے اس کی مدد کو ووٹ دینا حلال ہے, فرض ہے, واجب ہے. جو اس سے علاوہ کسی غیر قانون کے لیے کرتا ہے قیامت کے دن مجرم بن کے اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا. اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.